شروع میں ایک سوال دل پر دستک دیتا ہے۔ کیا ہم واقعی وہ زندگی جی رہے ہیں جس کے لیے ہم بنے تھے، یا صرف ہجوم کا حصہ بن کر دن گزار رہے ہیں؟ دی ایگل مائنڈ سیٹ اسی لمحے سے قاری کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک عقاب کی مثال سے انسان کی سوچ، ہمت اور بصیرت کو سمجھاتی ہے۔ عقاب باقی پرندوں سے مختلف ہوتا ہے، نہ اس کی پرواز عام ہوتی ہے، نہ اس کا شکار اور نہ ہی اس کا انتظار۔ وہ طوفان سے بھاگتا نہیں بلکہ طوفان کے اوپر الفاڑ جاتا ہے۔ کہانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل فرق حالات میں نہیں، ذہن میں ہوتا ہے۔ انسان اکثر اپنی زندگی کو اس لیے محدود رکھتا ہے کیونکہ وہ خود کو محدود مان لیتا ہے۔ عقاب کی طرح بلند سوچ رکھنے والا انسان کبھی بھی زمین سے چپکا ہوا نہیں رہتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر نظر آسمان پر ہو تو خوف خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کتاب ہمیں آہستہ آہستہ یہ سکھاتی ہے کہ کم سوچنے والے لوگ ہمیشہ بھیڑ میں رہتے ہیں، اور جو الگ سوچتے ہیں وہی تاریخ بناتے ہیں۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عقاب اپنے پروں کو وقت کے ساتھ بدلتا ہے، ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے، پرانی چونچ توڑتا ہے، پرانے پر گرا دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ دوبارہ مضبوط بن سکے۔ یہی مرحلہ انسان کی زندگی میں بھی آتا ہے۔ کامیابی صرف موٹیویشن سے نہیں آتی بلکہ قربانی سے آتی ہے۔ کتاب دل پر ضرب لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ جو شخص تبدیلی کے درد سے بھاگتا ہے وہ کبھی ترقی کے مزے نہیں چکھتا۔ ہم اکثر پرانی عادتوں، پرانے خوف اور پرانے لوگوں سے چمٹے رہتے ہیں، حالانکہ وہی چیزیں ہمیں نیچے کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ ایگل مائنڈ سیٹ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ بعض اوقات آگے بڑھنے کے لیے پیچھے چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ عقاب کبھی ماردے شکار نہیں کھاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو چیز پہلے ہی ختم ہو چکی ہو وہ طاقت نہیں دے سکتی۔ یہی اصول ہماری سوچ، تعلقات اور خوابوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی گہری ہوتی جاتی ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقاب اونچی پرواز کے لیے اکیلا ہونا قبول کرتا ہے۔ وہ تالیاں نہیں ڈھونڈتا، وہ منظوری کا محتاج نہیں ہوتا۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ دوسروں کی رائے میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ کتاب نہایت خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے فیصلے لوگوں کی آواز پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنی اصل آواز کھو دیتے ہیں۔ ایگل مائنڈ سیٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ خود پر یقین رکھنا غرور نہیں بلکہ بقا ہے۔ جب حالات مشکل ہوں، لوگ ساتھ چھوڑ دیں اور راستہ دھندلا لگے، تبھی اصل سوچ سامنے آتی ہے۔ عقاب طوفان میں پرواز کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پروں میں طاقت ہے، اور انسان اسی دن مضبوط بنتا ہے جس دن وہ اپنے اندر کی طاقت پر یقین کرنا سیکھ لیتا ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں پیغام اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ کتاب یہ واضح کر دیتی ہے کہ کامیابی کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک ذہنی انتخاب ہے۔ عقاب چھوٹے پرندوں سے مقابلہ نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا مقابلہ صرف خود سے ہے۔ یہی سبق انسان کے لیے بھی ہے۔ دوسروں سے مقابلہ، حسد اور موازنہ انسان کی پرواز کو روک دیتا ہے۔ ایگل مائنڈ سیٹ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے معیار بلند کریں، اپنی سوچ وسیع کریں اور اپنی زندگی کو اس سطح تک لے جائیں جس کے ہم حقدار ہیں۔ آخر میں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر اپنے بھیڑ سے الگ سوچنے کی ہمت کر لی، اگر اپنے تنہائی میں خود کو بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا، اگر اپنے خوف کے اوپر الفاڑنا سیکھ لیا، تو پھر کوئی چیز اب کو روک نہیں سکتی۔ عقاب بننا آسان نہیں، لیکن جو بن جاتا ہے وہ دنیا کو اوپر سے دیکھتا ہے، اور یہی اصل آزادی ہے۔